کون انتخاب جیتے گا اور کون حکومت بنائے گا، یہ دو علیحدہ موضوع ہیں بالکل۔ عوام کے پاس اب ایک بم ہے، وہ بم ہے ووٹ کا بم۔ آصف بٹ اس وقت بہت طاقت میں ہے۔ انہوں نے تو کہا میں انتخابات کی کیمپین ایسے نہیں جا رہا چلانے، میں تو مہابھارت کرنے جا رہا ہوں۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں انتخاب لڑنے کے لیے، جو جیل سے نہیں ڈرتے، جو زندان سے نہیں ڈرتے، جو پھانسی سے نہیں ڈرتے، جو قلعے سے نہیں ڈرتے۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ انتخابات کیا سوچا تھا، کیا کیا اور کیا ہو گیا۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی، پولیٹیکل کینوس کے ساتھ۔ 2024 مبارک ہو پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان اپنی مشکلات سے نکلے گا، سیاسی، معاشی، اقتصادی اور عوام خوشحالی کی خبر سنیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں انتخابات کا ہر طرف ڈھول بج چکا ہے۔ کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے ہیں اور مسترد بھی، اور جو مسترد ہوئے ہیں قومی سطح کے لیڈر عمران خان صاحب کے بھی اور ان کے پارٹی کی بڑی قیادت کے جیسے یاسمین راشد اور بڑے بڑے لیڈروں کے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں ذوالفقار مرزا، ان کی مسز کے پیپر بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ایسے کمپیٹنٹ لیڈرز جو انتخابات جیتنے کے لیے بڑے شور تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے اپیلیں ہو رہی ہیں، اور سارا پروسیس 10 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ اور لگتا ہے کہ جو مسترد ہوئے ہیں چند ایک ہی ہوں گے جن کو کوئی چلا کاٹا جائے گا 6-7 دن کا، اور کاغذات منظور ہوں گے۔ لیکن اہم ترین خبروں میں ایک خبر میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر اعوان کے 2 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایک بڑی کیمپین شروع کر دی ہے۔ یقیناً لیڈرشپ کا گیپ فل ہوگا، لیکن ان انتخابات میں کیا ہوگا، کون انتخاب جیتے گا اور کون حکومت بنائے گا، یہ 2 علیحدہ موضوع ہیں بالکل۔ میں آپ کو 1985 کا انتخابات کا ایک کہانی بتاتا ہوں چھوٹی سی، کہ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو سے ڈرتا تھا۔ ضیاء الحق ڈرتا تھا، پہلے اس کو اقتدار سے نکالا، پھر انتخابات ملتوی کیے، پھر ان کو سزائے موت دے دی۔ اچھا، یہ ایک تاثر تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر جسمانی طور پر نہ رہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بکھر جائے گی۔ کوئی بینظیر بھٹو کو نہیں تھا جانتا، کسی کو نام نہیں تھا آتا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کا، لیکن ان کی بیٹی اور بیگم لیڈر بن گئی، ایم آر ڈی بنی، اور ایم آر ڈی بننے کے بعد ضیاء الحق اور خطرے میں آیا، لیکن عالمی دباؤ تھا۔ اور 85 میں ضیاء الحق نے فیس لیس پالیٹکس انٹروڈیوس کرائی، چہرے کے بغیر سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بغیر۔ 85 میں وہ لوگ جو مجلس شورا کے ممبر تھے، جیسے خواجہ آصف کے والد جو تھے خواجہ صفدر، وہ مجلس شورا کے سربراہ تھے، وہ ہارے۔ اور اس طرح پاکستان کے اندر پیر پگاڑا اور وہ لوگ جو ضیاء الحق کے سپورٹر تھے، اس کے ساتھی تھے، سارے ہار گئے، اور انتخابات کے دوران وہ لوگ جیت کے آئے جو گمنام لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک برج الٹ گیا۔ یہ جو عوامی طاقت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک حیت ہوتی ہے، اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ لیکن جو 1-2 حلقے میرے لیے بڑے دلچسپ ہیں۔ خواجہ آصف سیال کوٹ سے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہاں سے وہ الیکشن جیتے گی، اسی لیے عثمان ڈار وہاں پر ایک طاقتور امیدوار تھے، وہ علیحدہ کیے گئے سیاست سے، جیسے آپ کے سامنے ان کی والدہ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف الیکشن مجھے نہیں لگتا جیتیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ان کا پڑوسی پاکستان پیپلز پارٹی کا ثابت کارکن جو جیلیں نہیں سزائے موت بھگت کے آ چکا ہے، اور جب بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو آصف بٹ کی سزائے موت منسوخ ہوئی، جیسے باقی لوگوں کی سزائیں منسوخ ہوئیں۔ آصف بٹ صاحب وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر آج آصف بٹ صاحب نے الیکشن لڑا، یقیناً یہ وہ لوگ چہرے ہیں جو سزائے موت سے نہیں ڈرتے، جو قید سے، جو قلعے سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر خواجہ آصف کے مقابلے میں آصف بٹ الیکشن میں رہے اور 10-12 جنوری تک جو فیصلے ہونے ہیں، تو یقیناً آصف بٹ
سیالکوٹ میں ایک ایسی انتخابی مہم چلائیں گے کہ جو سارا ملک دیکھے گا۔ یہ حلقہ ایک پاکستان کا ایک نیا، جیسے 70 میں منی لاڑکانہ کہتے ہیں نا، چونکہ آصف بٹ اس وقت بہت طاقت میں ہے، انہوں نے تو کہا میں انتخابات کی کیمپین ایسے نہیں جا رہا چلانے، میں تو مہابھارت کرنے جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح لاہور میں، قصور میں، سرگودا میں، ملتان میں بہت بڑے بڑے خاندان جو پی ٹی آئی کے تھے، شاہ محمود قریشی اور ان کے سارے خاندان کے کاغذات مسترد کر دیے۔ لیکن ہوگا کیا؟ جو میری اطلاعات ہیں وہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، بلکہ چونک جائیں گے 8 فروری کے نتائج، چونکہ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت ہوگا، عوام کے پاس اب ایک بمب ہے، وہ بمب ہے ووٹ کا بمب۔ عوام انتظار میں ہے کہ آپ بیلٹ باکس رکھیں اور ووٹ کی ہمیں حق دیں۔ بلہ چھین لیں، بال چھین لیں، تلوار چھین لیں، کتاب چھین لیں، کچھ چھین لیں، ووٹ کا حق۔ جمہوریت کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے عوام کا، چھوٹے سے سوراخ سے عوام بڑا سوراخ بناتے ہیں۔ یہ 85 میں ہوا ہے ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات کے دوران۔ اور اب کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم بات ہے، آپ نے یہ بات کسی تجزیے میں نہیں سنی ہوگی۔ پاکستان کے اندر جو 27,000 لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جس میں یقیناً کم ہو جائیں گے کچھ تھوڑے سے اور اسکروٹنی کے بعد، لیکن ان میں ایک بڑی تعداد پنجاب میں خصوصاً اور کے پی کے میں کن لوگوں کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جماعت میں نہیں، یہ استحکام یا عدم استحکام پارٹی والے نہیں، یا کوئی ایسی کنگز یا کوئنز پارٹی والے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں ماضی کے۔ اور یہ وہ سیاسی لوگ ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں ابھی نام نہیں لے سکتا ان کا، اس لیے کہ میں ان کو جیتتا دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جو سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو اب پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں، جیسے آصف بٹ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں انتخاب لڑنے کے لیے، جو جیل سے نہیں ڈرتے، جو زندان سے نہیں ڈرتے، جو پھانسی سے نہیں ڈرتے، جو قلعے سے نہیں ڈرتے، جن کے گھروں میں ایسے ہی سرکاری ملازمین، پولیس اور دوسرے سرکاری ادارے دیواریں چھلانگ کر آتے تھے اور وہ نہیں ڈرتے۔ ان لوگوں کی تعداد درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہے۔ یقیناً یہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم ان کی بھی ضرورت ہوگی اور پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہوگی۔ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس طرح پاکستان میں ایک نیا انتخابی مارکا ہوگا، جو مارکا اپنی مرضی سے بنایا جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جیسے لاہور میں ایسے لوگ بھی جیتیں گے لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مختلف حلقوں سے، جو پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کی ضرورت ہوگی اور وہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی۔ یعنی کہ پاکستان میں ایک بہت دلچسپ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، چونکہ جمہوریت، جیسے بیجی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ بہترین انتقام ہے جمہوریت، اور نواب زادہ نصر اللہ خان کہتے تھے کہ اچھے سے اچھے مارشل لا سے بری جمہوریت بہتر ہے۔ میرا بھی یہ یقین ہے، ایک اینالسٹ کے طور پر نہیں، ایک ڈیموکریٹک ایکٹیوسٹ کے طور پر۔ اور لاہور میں بھی ایسے کئی حلقے، آپ سرپرائز ہوگا، ذرا 12-13 تاریخ گزرنے دیں، میں آپ کو لسٹ جاری کروں گا ایسے آزاد عوامی امیدواروں کی، وکیلوں کی، ادیبوں کی، دانشوروں کی، ایکٹیوسٹ کی، جو الیکشن لڑیں گے۔ اور ان کے لیے تو رستہ کھول دیا، میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ڈیزائن کرتی ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، انتخابات میں 70 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیزائن کیا تھا ایسٹ پاکستان میں، وہ انتخابات کا وہ نہیں چلا۔ پاکستان میں بھی کیا تھا انتخابات کا، جماعت اسلامی کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ تھے۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ کا ویژن ہوتا ہے، عوام کا ویژن ہمیشہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اور لاہور سے بلاول بھٹو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں لطیف کھوسہ ہیں جو ان کے اور ان کے والد صاحب کے وکیل رہے ہیں، اور یقیناً مسلم لیگ نون کے ایک بڑے طاقتور امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں۔ لیکن دیکھیں کون جیتتا ہے۔ میرے نزدیک بلاول بھٹو پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو یہ ایڈونچر نہیں تھا کرنا چاہیے۔ اگر کیا ہے تو اچھی بات ہے، پالیٹکس میں ہارنا بھی اچھا ہے اگر وہ ہار گئے، لیکن میں خواہش کروں گا کہ بلاول بھٹو جیتیں۔ گو میرا حق نہیں ہے تجزیہ کرتے ہوئے خواہش کرنا، لیکن ایک ناطے کہ شاید وہ اپنے نانا کی پالیٹکس کی طرف لوٹ آئیں، جو پاکستان کو بہت ضرورت ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، قصور، شیخوپورہ، سرگودا، جیلم، لاہور، ملتان، چکوال جیسے ایاز میر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اب وہ جو انقلابی، جن کو کوئی پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھی،
جن کو پاکستان پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرنے کے لیے انتخابی الیکشنز میں، چونکہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا تھا 87 میں الیکٹیبل اور ہوتے ہیں، الیکشن لڑنا اور ہے، جدوجہد کرنا اور ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ بیان ہے۔ دوستو، کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا سیاست میں، سب انسان ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے چکوال، جہلم، لاہور، سرگودا، ملتان، وہ لوگ جن کو سیاسی جماعتیں کبھی ٹکٹ نہیں تھی دیتی اور ان کی بہت سٹرگل ہے، اور وہ پولیٹیکل وزڈم میں پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ سے جو عمران خان لائے تھے، اور نون کی اس لیڈرشپ سے جو نواز شریف لاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اس لیڈرشپ سے جو ٹکٹ دیتی ہے پارلیمانی کمیٹی، اس سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، زیادہ دلیر ہیں، اور وہ کس کی طرف جائیں گے؟ یقیناً ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم مل جائے گا، وہ ہے پی ٹی آئی۔ اب حکومت کس کی بنے گی، اس بارے میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کس کی حکومت بنے گی۔ بڑی دلچسپ حکومت بنے گی، لیکن ایک بات آپ لکھ کر رکھ لیں، جو ڈیزائن اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے انتخابات کا، اس کا 120 ڈگری سے شکل سے مختلف نتائج ہوں گے۔ انتخابات کا ڈیزائن وہ ٹوٹل بالکل جس کو کہتے ہیں نا الٹ دیا جائے گا، اتھل پتھل ہو جائے گی انتخابات میں، اور ایک سیاسی ٹرینڈ پولیٹیکل لوگ الیکشن میں جیت کے آئیں گے، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں گے اور پی ٹی آئی ان کی طرف دیکھے گی، اور اسٹیبلشمنٹ دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ انتخابات کیا سوچا تھا، کیا کیا اور کیا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ اور خدا حافظ۔